السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک نئے واقعہ لے کر جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، یہ پتھر 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکون پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں رہا کرتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ کہ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اس ماحول میں پلے بڑے بھی تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالتوں کی عظمتوں سے ایسا سرفراز فرمایا تھا کہ اس کی بھلا سے آپ حیا اور بے غیرتی کو بھلا کب گوارا کر سکتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت ناراض اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر الزام لگایا، آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی بھی لوگوں کے سامنے برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر عام چرچا کیا کہ ہر کوچے ہر بازار میں یہ افواہ پھیل گئی۔ مگر مکروہ تہمت کی شوز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو بھلا خداوند عز و جل اپنے مقدس کلیم بندے کو بھلا ایسی تکلیف میں کیسے اور کب برداشت کر سکتا تھا؟ تو اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے آپ کی برأت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے شوق و شباب کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برأت اور بے عیبی کا سورج عالم سے بادل چھٹ گیا اور وہ آپ کی روشن آب ہو گیا۔ اور ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور دیکھا کہ یہاں دور دور تک کوئی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہنہ ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ اپنا لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور آواز لگانے لگے، اے پتھر میرا کپڑا میرا کپڑا! مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ تو سر سے پاؤں تک کوئی بھی کہیں پر کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر کمال ہے کہ عام انسانوں کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کہ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس اٹھایا اور پہنا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ! کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔